بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج رات بڑی عظیم الشان رات ہے. کئی چیزیں آج کی اس رات میں جمع ہوئی ہیں، تو اس رات کی مناسبت سے، بلکہ اس دن کی اور اس تاریخ کی، یادگار تاریخ کی مناسبت سے چند آیتوں کا انتخاب کیا گیا. اگرچہ کہ مضمون ان چند آیات سے بھی آگے کئی آیتوں کے اندر مزید مضمون موجود ہے، مگر سارا مضمون تو اس وقت میں پیش کرنا مقصود نہیں ہے. مضمون کا کچھ حصہ جو اس وقت ضرورت کا ہے اتنا ہی پیش کرنا ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے چند آیتیں پیش کی گئیں. یہ آیات سورہ انفال کی 7، 8، 9، 10 4 آیتیں ہیں، اور اس میں غزوہ بدر کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے، اور وہ غزوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کے بعد اگلے سال پیش آیا، یعنی 2 ہجری کو یہ غزوہ پیش آیا تھا، اور اس کی تاریخ 17 رمضان تھی، اور آج الحمدللہ وہی 17 رمضان بھی ہے. اور حسن اتفاق کہ اس دن بھی 17 رمضان کی وہ تاریخ جمعے کو پڑ رہی تھی، اور آج بھی اتفاق یہ ہے کہ 17 رمضان جمعہ کو ہے. ہمارے دیار میں، ہندوستان میں اس وقت میں 17 رمضان جمعہ کے دن چل رہا ہے. تو اس لیے اس حیثیت سے یہ بڑا یادگار دن ہے. غزوہ بدر اسلام کی سب سے بڑی لڑائی ہے، پہلی بھی اور بڑی بھی اور عظیم الشان بھی. عظیم الشان اس وجہ سے ہے کہ اسی غزوے سے اسلام کی عزت اور شوکت کا آغاز ہوا، اور کفر و شرک کی ذلت و رسوائی بھی اسی سے شروع ہوئی. اور اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اس غزوے میں اسلام کی عزت و شوکت کو اور اس کی زور و قوت کو کافروں کی ذلت و رسوائی کے ذریعے اور ان کی مغلوبیت کے ذریعے سے ظاہر کر کے اسلام کے غلبے کا آغاز کیا جائے،
اور کفر کی مغلوبیت اور پسپائی کا یہاں سے آغاز ہو۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک یوم الفرقان تھا کہ کفر و اسلام میں سے کس کو غالب کرنا ہے اور کس کو مغلوب کرنا ہے، کس کو اوپر لے جانا ہے، کس کو نیچے کرنا ہے۔ آج تک کفر دھندھناتا ہوا اور غلبہ حاصل کرتا ہوا بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، تو اس کا عروج آج انتہا کو پہنچ گیا، اور اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ آج کی تاریخ سے اس کا عروج ختم کر دیا جائے اور اس کے زوال کی یہاں سے ابتدا ہو جائے۔ جتنا عروج اس کو حاصل کرنا تھا وہ پورا ہو چکا، اور اب مزید عروج اس کو نہیں ملے گا۔ یہاں سے اس کے زوال کی ابتدا ہوگی اور زوال پذیر ہوگا، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ جزیرۃ العرب سے یہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس کا آغاز اسی غزوہ بدر سے کرایا تھا، اور پھر اللہ کا یہ بھی ارادہ ہوا تھا کہ اسلام کو یہاں سے، اسلام کی پسپائی اور مغلوبیت کی یہ انتہا ہوگی۔ اس کے بعد پھر اسلام پسپا اور ذلیل اور مغلوب نہیں ہوگا، بلکہ یہاں سے اسلام کے عروج کی ابتدا ہوگی اور عروج کا آغاز ہوگا، اور یہ قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو گویا یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، جس دن کفر و اسلام کے دو لشکر ملے ہیں بدر میں، یہ اس دن اس بات کے فرق اور امتیاز کا دن بن گیا کہ آج فیصلہ ہونا ہے کہ کون غالب ہوگا، کون مغلوب ہوگا، کس کو عروج نصیب ہوگا اور کس کو زوال۔ تو یہاں سے اسلام کو عروج دینا تھا اور اس کفر کو یہاں سے زوال دینا تھا، تو یہ فرق کا اور فیصلے کا دن ٹھہرا۔ تو اس حیثیت سے یہ غزوہ بدر انتہائی عظیم الشان غزوہ اور بڑا تاریخی غزوہ رہا ہے۔ قرآن مجید نے خود اس کو یوم الفرقان کہا ہے کہ یہ حق و باطل میں فرق اور امتیاز کا دن ہے، کہ آج کا دن فیصلہ ہو جائے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، تو اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو فیصلے کا دن ٹھہرایا، چنانچہ ایسی زبردست معرکہ آرائی ہوئی اور ایسی زبردست لڑائی ہوئی کہ جس کی تاریخ سنہرے حرفوں میں لکھنے کے قابل ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ دراصل یہ غزوہ جو پیش آیا تھا، میں اس کی پوری تاریخ اور پورا واقعہ بیان تو اس وقت میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آیات میں جتنا تذکرہ ہے اس کو تو میں ضرور بیان کروں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ وحی اس کا وعدہ فرمایا تھا کہ دو قافلوں میں سے ایک قافلہ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا، یعنی کافروں کے دو قافلے کون سے ہیں؟ ایک قافلہ ملک شام سے تجارتی سامان لے کے، تجارت کے سامان اور تجارتی منافع جو اہل مکہ کے تھے، اور مکے کے سارے ہی لوگ، مرد عورت جوان بوڑھے، سب لوگوں کا سرمایہ اس میں، زندگی بھر کی گویا پوری پونجی اس میں لگائی گئی تھی، اور وہ سب مال لے کر تجارت کی غرض سے یہ قافلہ سارے قریش مکہ اور اہل مکہ کا نمائندہ بن کر تجارت کے لیے گیا تھا، اور بہت سارا نفع اور سامان تجارت لے کر واپس لوٹ رہا تھا یہ ابو سفیان کے ساتھ میں۔ تو یہ قافلہ مدینہ منورہ کے کنارے، یعنی دور سے ساحل سمندر کے راستے سے اس کو مکہ مکرمہ پہنچنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس قافلے کو پکڑو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ مال غنیمت سے تمہیں مالا مال فرما دے، اور اہل مکہ کے مال غنیمت اس وقت میں اگر تمہارے ہاتھ آ گیا تو ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔
اور اس وقت ان کو مغلوب کرنے کا بڑا زبردست موقع ہے، بہترین موقع ہے۔ تو حضرات صحابہ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے، ذہن میں بھی نہیں تھا کہ جنگ لڑنی ہے، مقابلہ کرنا ہے تلواروں سے، اس لیے ساز و سامان بھی ساتھ میں نہیں، نہتے اور خالی ہاتھ۔ دو صحابہ کے پاس گھوڑے تھے، باقی کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے۔ بقیہ سب صحابہ کے پاس چند اونٹ تھے، اور اس میں بھی تین تین آدمی ایک ایک اونٹ پر سوار۔ صرف دو صحابی حضرت زبیر بن العوام اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں حضرات کے پاس گھوڑے تھے۔ غالباً 9 تلواریں اور 6 زر ہیں۔ تو کوئی خاص ساز و سامان ہتھیار وغیرہ ساتھ میں لے کر نہیں چلے تھے، صرف تجارتی قافلے کو پکڑنا تھا۔ اس کی حفاظت پر صرف 40 آدمی مامور تھے، تو اس لیے موقع بہت موزوں تھا۔ ادھر سے ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے حضور نے صحابہ کی جماعت روانہ کر دی ہے، تو اس نے ایک آدمی کو دوڑایا مکے کی طرف کہ فوری طور پر جا کر مکے والوں کو اطلاع کر دے، تاکہ مکے والے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے پہنچ جائیں۔ جیسے ہی مکے والوں کو اطلاع ملی تو وہاں کوہرام مچ گیا، اور سارے گھروں سے لوگ پریشان باہر نکل آئے، اور پھر ابو جہل نے اپنی سرکردگی میں قافلہ تیار کیا۔ 1000 آدمی تیار کر کے لشکر لے کر پورے مسلح ساز و سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے وہ وہاں سے نکلا، اور پوری تیاری کے ساتھ، اور مجبور کیا بہت سے لوگوں کو جو آنا نہیں چاہ رہے تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں کو مجبور کیا، سوائے ابو لہب کے، مکے کے سرداران میں سے کوئی نہیں بچا، سب کے سب نکل آئے تھے۔ سب کو اس نے مجبور کیا تھا ابو جہل نے، اور سب کو لے کر میدان میں وہاں پہنچ گیا، بدر کے میدان میں، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے۔ تو یہ 2 قافلے ہیں، یا تو یہ لشکر مسلح، اور دوسری طرف تجارتی قافلہ ہے غیر مسلح۔ یہ غیر مسلح کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس تو کوئی ساز و سامان ہتھیار وغیرہ نہیں ہے اپنے بچاؤ کے لیے خاطر خواہ، اس لیے کہ وہ تو تجارتی قافلہ تھا، اس لیے ان کے پاس کوئی خاص ساز و سامان نہیں۔ تو اب ایک طرف تو یہ غیر مسلح قافلہ تھا، جس میں کوئی لڑائی، کوئی کانٹا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں تھی، بڑی آسانی سے اس پر قبضہ کیا جا سکتا تھا۔ اور دوسری طرف دوسرا بڑا لشکر 1000 کا جو پوری طرح مسلح ہے، وہاں پر تو دو بدو ٹکر لگنی ہے، ٹکر ہونی ہے، لڑائی ہونی ہے، اور جانیں بھی جانی ہیں، زخم بھی لگنے ہیں، خون بھی بہنا ہے، گھمسان کی لڑائی ہونی ہے۔ تو یہ 2 میں سے کسی ایک سے ٹکر لینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا تھا کہ 2 میں سے کسی ایک قافلے پر تمہارا غلبہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کا وعدہ مبہم الفاظ میں، اللہ تعالیٰ نے یہ یقین سے نہیں بتلایا کہ کون سے قافلے پر۔ صحابہ کرام کی بھی اس میں آزمائش تھی اور امتحان تھا۔ اب یہاں بعض صحابہ، ان کے یہ دل میں آیا کہ خامخواہ لڑائی کیوں مولیں، یہ تو بڑی آسانی سے تجارتی قافلے پر قبضہ ہو سکتا ہے، اللہ نے تو یہی تو کہا ہے کہ 2 میں سے ایک قافلے پر قبضہ ہو جائے گا، تو ہم کیوں لڑائی والے قافلے کی طرف جائیں، ہم تو تجارتی قافلے کی طرف جاتے ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ تھا کہ لڑائی وڑائی سے حفاظت ہو جائے، بچاؤ ہو جائے، اور پھر یہ قافلہ جو آسانی سے قبضے میں آ سکتا ہے وہ ہمارے قبضے میں آ جائے، یہ ان کی تمنا تھی۔ لیکن یہ تو ایک چند صحابہ کی تمنا تھی، اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ تم تو اپنی جان بچانے کے چکر میں لگے ہو، تمہیں اصل اسلام کا فکر نہیں ہے۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی، اسلام کے غلبے کا تمہیں فکر اور اس کی آرزو نہیں ہے۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت نے مبہم وعدہ کیا تھا، تو اس لیے صحابہ کو اختیار تھا اس طرح کی تمنا کرنے کا، یہ کوئی گناہ عظیم نہیں تھا، اختیار تھا وہ صحابہ کو، جو کہ وعدہ مبہم تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کی یہ تمنا تھی، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے پر قبضہ نہیں، بلکہ اس مسلح قافلے پر قبضہ ہو، اور وہ مغلوب ہو، آج اس کی گردن موڑی جائے، اور آج اس کی گردن دبوچی جائے، اور آج اس کا گلا دبا جائے، اس کی کمر آج توڑنی ہے۔
کہ کفر اسی سے ٹوٹے گا اور اس کی کمر آج اسی سے ٹوٹے گی، اور اللہ کو یہ بس یہی منظور تھا کہ کفر آج پوری طرح سے کفر کی موت ہو جائیں، اور یہاں سے کفر کی ذلت کا آغاز ہو جائیں، اور یہاں اس کا زوال شروع ہو جائے، اور آج کفر کو اس کی اوقات بتائی جائے، اہل کفر کو آج اس کی اوقات بتائی جائے کہ یہ بڑا دندنا رہا ہے اور اسلام پر اور مسلمانوں پر بہت زیادہ چھڑ آ رہا ہے، اور یہ اپنے عروج کو اور اپنی قوت اور شوکت کو اسلام اور مسلمانوں پہ ظاہر کر کے مسلمانوں اور اسلام کو دبانے کی ہر وقت کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے۔ آج اس کو اس کی اوقات بتائی جائے، اور آج اس کو اس کی حیثیت بتائی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ اس کا یہ سب کچھ غرور آج خاک میں مل جائے گا، اور سارا اس کا گھمنڈ اور اس کا تکبر آج پامال کر دیا جائے گا، اور آج مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ تو اللہ کو یہ منظور تھا، اسی کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب اللہ نے وعدہ فرمایا تھا تم سے اس بات کا کہ دو طائفہ میں سے ایک تمہارے لیے بنے گا، یعنی اس پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا۔ اور پھر وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم یہ چاہتے تھے کہ وہ قافلہ جس میں کانٹا نہیں ہے، غیر مسلح ہے، وہ قافلہ تمہارے لیے ہو جائے، تکون لکم، یعنی وہ تمہارے قبضے میں آ جائے۔ وہ یرید اللہ، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے، اپنے کلام سے اپنے احکام سے آج حق کا حق ہونا ظاہر کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی منظور تھا کہ آج ان کافروں کی بنیادوں کو آج جڑ سے کاٹ دیا جائے، ان کی جڑوں کو آج کاٹ دیا جائے، حق کا حق ہونا واضح کر دے، اور آج کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے۔ یہ اللہ کو منظور تھا، وَيُرِيدُ اللہ۔ تو لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ کو یہ بات اس لیے پسند تھی کہ آج باطل کا باطل ہونا عملاً ثابت کر دینا چاہتے تھے، اگرچہ یہ مجرم لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں، مغلوب ہونے کو اور مسلمانوں کے غالب ہونے کو، اگرچہ یہ کافر لوگ نہیں چاہتے ہوں، ناپسند کرتے ہوں، مگر آج وہ کام کرنا ہے، چاہے کافروں کو یہ بات ناپسند ہو، ناگوار ہو، نامنظور ہو اور نامقبول ہو، لیکن اللہ کو آج یہ منظور ہے۔ اور اللہ رب العزت جب اپنے فیصلے پر آتے ہیں، جیسے فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمائی ہے کہ ان فرعون علا فی الارض، یا آج فرعون بڑا زمین میں اکڑ رہا ہے، اور آج اس کی اکڑ کی پکڑ کرنی ہے، اور نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اور ہمارا ارادہ ہو چکا ہے کہ جن کو زمین میں دبایا گیا ہے، جن کو دبا کر رکھا گیا ہے، جن کی زبانوں کو بند کر کے، جن کی مسجدوں کو تالے لگا کر، جن کے مدرسوں کو بند کر کے، اور جن کی دین کی تمام تحریکات کو پوری طرح سے روک کر، اور ان کی آوازوں کو پسپا کر کے، اور ان کی کسی پکار اور للکار اور ان کی کسی آواز کو اٹھنے اور بلند ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، پوری طرح دبایا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس وقت میں اللہ رب العزت نے، یعنی میں تو اس مناسبت سے کہ آج کل مدرسوں اور مسجدوں اور مکتبوں پر جو اس وقت میں دباؤ ڈال کر ان کو اپنے قابو میں رکھنے کی اور ان کو دبا کے رکھنے کی یا ان کو بند کرنے کی جو سازش اندرونی طور پہ رچی جا رہی ہے، میں اس مناسبت سے اس کو جوڑ رہا ہوں۔ اس وقت میں یہ مدرسے اور مکتب اور مسجدیں اس شکل کے ساتھ نہیں تھی،
فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل جو اللہ کے حکموں پر چل رہے تھے اور دین و ایمان پر قائم تھے، ان کو دبایا گیا تھا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جن ایمان والوں کو دبا کے رکھا گیا اور مغلوب کر کے رکھا گیا اور ان کو مظلوم بنایا گیا اور مقہور کیا گیا، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے آ گیا کہ آج ان پر احسان کر کے ان کو غلبہ دینا ہے، اور ان مغرور اور متکبر لوگوں کی آج گردن موڑ کے ان کو آج دبانا اور ان کو آج خاک میں ملانا ہے اور غرق کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا یہ ارادہ اس وقت میں ظاہر فرمایا، اور پھر اللہ نے اپنے ارادے کو پورا فرمایا۔ تو دنیا میں اللہ پاک ہر متکبر کو موقع دیتے ہیں، اور کفر اور شرک اور نافرمانوں کو، کفر و شرک کرنے والے نافرمانوں کو، ان کو بھی اللہ مہلت دیتے ہیں، لیکن مہلت کی اور موقع دینے کی ایک مدت ہوتی ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ تو آج کی رات بھی بدر کی وہی رات ہے۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس فیصلے کے ساتھ غزوہ بدر میں آسمان سے اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو اتار کر مسلمانوں کی مدد کی اور حق و باطل میں امتیاز پیدا کر کے بتا دیا تھا، کفر کو اس کی اوقات بتائی تھی، اور اسلام کا غلبہ اور اسلام کے عروج کا آغاز کیا تھا، ہم اللہ سے آج امید رکھتے ہیں اور آرزو رکھتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ جس حالت کے ساتھ آج دنیا میں اسلام اور مسلمان چل رہے ہیں، اس حالت پر رحم کھاتے ہوئے آج بھی اسی غزوہ بدر کے دن جمعہ کا دن ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العزت اس کا فیصلہ ظاہر فرما دے۔ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے، جو ذات اللہ کی اس وقت تھی آج بھی ذات اللہ کی وہی ہے، اللہ کی ذات بدلی نہیں ہے، اور اللہ کے فیصلے جو اس وقت میں نازل ہوئے ہیں آج بھی وہ فیصلے اتر سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس کی ہے جو آگے قرآن کی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اس وقت میں یہ یاد کرو کہ تم لوگ اللہ سے فریاد کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دراصل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ بدر کی رات میں، یعنی جس صبح کو لڑائی ہونی تھی، 17 رمضان کا دن، جمعہ کا دن، جس صبح کو لڑائی ہونی تھی اس کی رات میں سارے صحابہ اکرام صبح کی لڑائی کی تیاری کے لیے آرام کرنے چلے گئے تاکہ آرام پوری طرح ہو جائے تو نشاط اور بشاشت کے ساتھ صبح دشمن سے مقابلہ ہو سکے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اللہ کے سامنے رو رو کے گزاری ہے، پوری رات اللہ سے فریاد کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے گزاری ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس وقت میں جو ابو جہل بڑا دندناتا ہوا لشکر کافروں کو لے کر آیا تھا، وہ بھی دعا مانگ رہا تھا۔ تو ابو جہل یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں کرنے والا ہے، آج اسے تو توڑ دے، اور ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی تو مدد فرما دے۔ اسی کی اس دعا کی طرف اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم، کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی رات میں یہ دعا فرمائی تھی۔ کیا دعا فرمائی؟ آپ نے فرمایا اللہ سے فریاد کرتے ہوئے، روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد، اے اللہ
آج یہ چھوٹی سی نہتی سی جماعت آپ کے سامنے حاضر ہے. اگر آج یہ ہار گئی اور آج اگر یہ ختم ہو گئی اور آج دشمن کے ہاتھوں آج یہ ماری گئی اور آج دشمن نے اس کو نگل لیا اور ختم کر دیا، تو پھر روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی زندہ نہیں رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ الہا و زاری اور آپ کا رونا، وہ گڑ گڑانا اور آپ کا وہ بل بلانا صحابہ اکرام کو بے چین کر دیا. صحابہ اکرام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ دعا میں شریک ہو گئے اور صحابہ اس دعا پر آمین کہہ رہے تھے. اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اور صحابہ اکرام آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے وہ ادا اتنی پسند فرمائی اور اللہ کو وہ ادا اور وہ وقت اتنا پیارا لگا. اپنے نبی کی الہا و زاری اور اپنے نبی کا رونا اور بل بلانا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اتنا رونے لگے کہ آپ کے بدن مبارک پر جو چادر تھی وہ چادر مونڈوں سے گرنے لگی اور آپ چادر کے بھی فکر میں نہیں لگے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ترس آنے لگا. حضرت ابوبکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پہنچ کے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ سے جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا، آپ بس کیجیے. آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا ہے اور آپ کا بل بلانا دیکھا نہیں جا رہا ہے. آپ بس کیجیے. اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا اور اللہ نے جو وعدہ آپ سے کیا وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا. تو الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرنے میں لگے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں اسی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اس دعا کو جو حضور نے مانگی تھی قبول فرما لیا، جس دعا پر صحابہ نے آمین کہی تھی. استستغیثون ربکم، وہ وقت جب تم اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو فاستجاب لکم، تو اللہ رب العزت نے تمہاری اس فریاد کو سن لیا اور قبول کر لیا اور اس بات کا وعدہ کر لیا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کو بھیجوں گا 1000 فرشتے، 1000 فرشتے جو لگاتار آئیں گے. لگاتار 1000 فرشتوں کی مدد سلسلہ وار تمہارے پاس آئے گی. ایسے فرشتوں کی مدد کو تمہارے پاس بھیجوں گا. اللہ نے یہ وعدہ فرمایا اور وعدہ اللہ نے پورا کیا. چنانچہ احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرشتوں کو بھیج کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی مدد فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں، جس صبح کو یہ معاملہ واقعہ بدر کا ہونا تھا، اس رات میں اللہ کے اس یقین دلانے پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ میدان بدر میں صحابہ کو ساتھ میں لے کر گئے. اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے انگلی کا بتایا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں نام لے لے کر آپ نے انگلی کے اشارے سے جگہ بتائی تھی. صحابہ کہتے ہیں خدا پاک کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، کسی ایک نے بھی اس جگہ سے ایک بال برابر ہٹ کر وہ قتل نہیں ہوا جس جگہ کو اللہ کے رسول نے رات میں نشاندہی کر کے بتایا تھا کہ یہاں وہ مرے گا. ایک بال برابر فرق نہیں، ہر ایک اسی جگہ پر مرا جو حضور نے جو بتلائی تھی. مسلم شریف کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی. اس روایت کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی صحابہ کی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اس کو قتل کرنے کے لیے پیچھے پیچھے میں، اور میں آگے.
تو میں اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے اس کو بھگائے بھگائے جا رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا اچانک کوڑے کی آواز آئی، زوردار کوڑے کی آواز آئی، اور ایک آواز آئی کہ ہیزوم آگے بڑھ، یہ آواز آئی، اور تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ وہ مشرک زمین پر پڑا ہوا تھا، قتل ہوئے پڑا تھا، اس کی گردن پر اور اس کے انگلی کے پوروں پر جلنے کے نشانات تھے، سیاہ نشانات تھے، اور یہ دراصل جو کوڑا مارا تھا اس کوڑے کے نشانات تھے، چہرے پر، گردن پر اور اس کی انگلیوں پر۔ اور ہیزوم دراصل یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، حضرت جبرائیل کے گھوڑے کا نام۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس وقت میں فرشتے تو کئی ہزار اترے تھے، لیکن کسی نام سوائے 3 فرشتوں کے کسی کا نام نہیں ملتا ہے روایتوں کے اندر۔ 3 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان 3 فرشتوں کا نام ملتا ہے، اور اس میں ہیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ تو گویا اس صحابی کے سامنے جو مشرک مرا تھا وہ حضرت جبرائیل کے مار سے اور ان کے کوڑے سے مرا تھا۔ تو کئی صحابہ نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ ہم دیکھتے تھے کہ ایک کو قتل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے قتل کرنے سے پہلے اس کی گردن نیچے گر کے پڑ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت میں یہ آیتیں بھی نازل ہوئیں، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام چھپر کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے، زبان مبارک پر یہ آیتیں جاری تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، تمہارا قافلہ ہارے گا، پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ یہ ہے آیت کا مطلب۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑا مزہ لے کے یہ فرماتے تھے، تمہارا قافلہ ہارے گا، پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ شیطان بھی اپنا لشکر لے کے آیا تھا، شیطان بھی اپنا لشکر لے کے آیا تھا، اور شیطان آیا تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں، اور کافروں سے اور مشرکین سے بڑے وعدے کیے تھے۔ جب اس نے فرشتوں کو اترتا دیکھا اور فرشتوں کی پٹائی دیکھی تو شیطان میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگا۔ تو کفار پکارنے لگے کہ ارے بھائی سراقہ، تم نے تو ہم سے بہت وعدے کیے تھے کہ ہم آخر تک ساتھ رہوں گا، ہمارا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم تو بڑے وعدے کر رہے تھے، اب چھوڑ کے تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو شیطان بھاگا۔ روایتوں کے اندر موجود ہیں، حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ جو بدری صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتے زرد رنگ کے عماموں میں اترے تھے، ان کے شملہ مونڈوں کے درمیان میں چھوڑے، شملے عمامے پہنے ہوئے تھے، عمامے کا جو شملہ ہوتا ہے کپڑا پیچھے لمبائی میں چھوڑا جاتا ہے، تو وہ 2 مونڈوں کے درمیان، 2 مونڈوں کے بیچ میں سامنے وہ شملہ چھوڑے ہوئے تھے، اور زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا امامہ، بعض روایتوں میں کہ سیاہ امامہ تھا، کسی نے کہا سفید امامہ تھا، روایتوں میں 2 اور روایتیں، مگر وہ روایت ضعیف ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ یہ جو زرد رنگ کا امامہ فرشتے پہن کر آئے تھے،
اس میں دراصل خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے، خوشی اور مسرت کی خوشخبری، اس لیے کہ زرد رنگ دیکھ کر آدمی خوشی محسوس کرتا ہے، پیلا دیکھتا ہے نا تو یہ خوشی کی ایک علامت ہوتی ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی گائے کے متعلق بھی پیلا رنگ مذکور ہے، فرمایا کہ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہ ایسا پیلا رنگ کہ بہت زیادہ پیلا پن کہ دیکھنے والوں کو بہت خوش کر دے، ایسا اس کا پیلا رنگ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رنگ خوشی اور مسرت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کا سبز رنگ کا عمامہ پہن کر نازل ہونا بھی دراصل صحابہ کرام کو خوشی اور مسرت بڑھانے کے لیے تھا، خوشی اور مسرت کی خوشخبری دینا تھا۔ تو فرشتوں کو جب وہ نازل ہو رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو قتال کے آداب سکھائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو، چونکہ یہ لڑائی فرشتوں کے لیے بھی پہلی تھی کہ فرشتے اس سے پہلے کبھی انسانوں کی لڑائی میں نہیں آئے تھے، تو ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ انسانوں کے قتل کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے قتل کا طریقہ سکھایا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہ روایت بھی سورہ انفال ہی میں ہے۔ فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا کہ ان کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے پورووں کو کاٹو، ہاں ان کے پورووں کو، ان کی انگلیاں جو ہوتی ہیں، انگلیوں کے پوروے کنارے، تو انگلیوں کے پورووں پہ مارو اور گردنوں کے اوپر کے حصے میں وہاں مارو۔ تو چنانچہ فرشتے وہیں مارتے تھے، گردن کٹ کے نیچے گرتی تھی۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو مقتولین میں پتہ چل جاتا تھا کہ کون سے مقتولین ہمارے ہیں، کون سے مقتولین فرشتوں کے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں فرق معلوم ہو جاتا تھا۔ کیسے؟ کہ ملائکہ کے مارے ہوئے، ملائکہ کے جو مقتولین ہوتے تھے، ان کے گردنوں اور پورووں پر آگ کے سیاہ نشانات ہوتے تھے، آگ کے سیاہ نشانات ہوتے تھے۔ اس سے ہم کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ فرشتوں کا مارا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کئی روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایسے لشکر اتارے جو فرشتے نظر بھی نہیں آتے تھے۔ بعض روایتوں میں 5000 کا، قرآن کی دوسری آیت میں 5000 کا بھی ذکر ہے، لیکن علماء محققین فرماتے ہیں کہ اللہ نے 5000 کو تیار رکھا تھا مزید، کہ اگر ضرورت پڑے گی تو یہ مزید کمک کے طور پہ جائیں گے۔ باقی 3000 کو تو اللہ نے، 3000 کا بھی وعدہ ہے، 3000 کو تو اللہ پاک نے اتارا تھا اور 5000 کا مزید وعدہ تھا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، قرآن مجید کی دوسری آیت میں یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ اللہ نے ایسے لشکر اتارے جو لشکر وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، جو نظروں میں بھی نظر بھی نہیں آتے تھے۔ دشمنوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ بعض دشمن نے خود بھی فرشتوں کو دیکھا ہے، اور صحابہ کرام کی تعداد، لشکر کی تعداد میں بڑھوتری، غیر معمولی اضافہ بھی دیکھا ہے۔ تو غرض اللہ رب العزت نے اس بدر کے لڑائی میں 70 ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کروایا اور 70 کو گرفتار کروایا، اور سب سے بڑھ کر جو سردار پورے لشکر کو تیار کر کے لایا تھا، ابو جہل، فرعون امت محمدیہ، امت محمدیہ کا سب سے بڑا فرعون، اللہ نے ابو جہل کو معمولی سے 2 نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے قتل کروایا، معاذ ابن افرا، معوذ ابن افرا۔ ان 2 نو عمر لڑکوں کے ہاتھوں اللہ نے اس کا قتل کروایا۔ یعنی اللہ نے اس کی اوقات بتا دی کہ تمہاری حیثیت کتنی کم ہے کہ معمولی سے 9 عمر نا تجربہ کار لڑکے تمہارا کام تمام کرنے کے لیے کافی ہیں، اور تم اسلام کے مقابلے کے لیے نکلے ہو۔
لشکر لے کے. تمہاری حیثیت اور اوقات اتنی ہی ہے کہ معمولی سے نو عمر لڑکے تمہارا کام تمام کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو غرض اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی ہے. غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے فضائل بہت وارد ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا وعدہ فرمایا اور ان کا مقام بھی بڑا بلند فرمایا. ان کا مرتبہ بھی بہت اونچا، مقام بھی بہت اونچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کے لیے وظائف جب طے ہو رہے تھے صحابہ کے لیے بیت المال سے، تو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بدری صحابہ کا وظیفہ سب سے زیادہ تھا. حضرت عمر نے ان کا مرتبہ بھی سب سے اونچا رکھا اور ان کا وظیفہ بھی سب سے زیادہ رکھا. تو دنیا میں بھی ان کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا تھا، اور آخرت میں قیامت کے دن بھی ان کا درجہ اور مقام بہت اونچا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ بدری صحابہ بڑے بابرکت صحابہ ہیں کہ ان کی برکت سے اسلام کو وہ غلبہ ملا جو قیامت تک کوئی اس کو دوبارہ واپس نہیں کر سکا، اس غلبے کو مغلوبیت سے بدل نہیں سکے گا. ان کے ذریعے سے اللہ نے اسلام اور کفر کے درمیان کو فرق واضح کیا. اس لیے ان صحابہ کی بڑی فضیلت ہے جو اس میں شریک ہوئے تھے. بعض وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن ان کو بدری کہا جاتا ہے، اور ان کو مال غنیمت میں ان کو حصہ ملا ہے. مدینہ منورہ میں تھے، چونکہ باقاعدہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لازمی شرکت کا اعلان نہیں تھا، تو اس لیے کچھ صحابہ مدینہ میں رہ گئے تھے، مگر اللہ کے نبی نے ان کو بدر کے مال غنیمت میں شریک کیا ہے. تو 313 کی تو مشہور تعداد ہے. 314 315 اور 17 تک 18 تک بھی روایتوں میں تعداد ملتی ہے. تو یہ جو صحابہ ہیں جو اس میں شریک ہوئے، باقاعدہ ان کے نام حدیثوں میں آتے ہیں. مشکات شریف کے اندر ان کے ناموں کی فہرست لکھی ہوئی ہے. ہم نے آپ کے سامنے یہ اسکرین پر ان کے نام چلائے ہیں کہ اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. اور ان صحابہ کی بڑی فضیلت بھی ہے جو بدری صحابہ ہیں. میں تھوڑے سے ان کے فضائل بھی سنا دوں. ان بدری صحابہ کے خواص اور ان کی برکات کے سلسلے میں سلف سے یہ باتیں منقول ہیں جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں. سیرت کی بعض کتابوں میں، جیسے حضرت برہان حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے مشائخ حدیث سے یہ بات سنی کہ اہل بدر کے ناموں کو ذکر کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے شیخ عبداللطیف نے بھی اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ یہ بات تجربے سے ثابت ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ بہت سے اولیاء اللہ کو اسماء بدر کی برکت سے ولایت کا مرتبہ مل گیا کہ انہوں نے بدری صحابہ کے ناموں کو ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے اس کی برکت سے ان کو ولایت کا درجہ دے دیا. اور بہت سے حضرات نے اس کا بھی تجربہ کیا ہے کہ بیماروں پر بدری صحابہ کے وسیلے سے شفا کی دعا مانگی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان بیماروں کو شفا نصیب فرما دی. ایک بزرگ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی بیمار پر ہاتھ رکھتے، ان کا خود بیان ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی بیمار پر ہاتھ رکھے اور اخلاص کے ساتھ بدری صحابہ کے نام بھی پڑھ دے تو اللہ ان کی برکت سے اس کو شفا دے دے گی. حضرت جعفر بن عبداللہ یہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یوں کہا
کہ میرے والد مجھے وصیت کیا کرتے تھے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں اور آپ کے صحابہ سے محبت کروں اور اپنے اہم کاموں میں اہل بدر کے وسیلے سے دعا مانگا کروں۔ چنانچہ میرے والد ماجد یہ فرماتے تھے کہ بیٹے، اہل بدر کے اسماء مبارک کا ذکر کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ اہل بدر کے ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اور اس کے بعد اس دعا مانگتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، رحمت، برکت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس بندے کو مل جاتی ہے۔ تو اس طرح بہت سارے فضائل آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے علماء نے فرمایا، حضرت صاحب مشکات، حدیث کی کتاب مشکات شریف، تو صاحب مشکات نے اہل بدر کے ناموں کو ذکر کر کے ساتھ میں دعا بھی لکھی ہے اور ان ناموں کے ذکر کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اسألک بسیدنا محمد المہاجری صلی اللہ علیہ وسلم وبسیدنا عبداللہ بن عثمان ابی بکر الصدیق القریشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں سے شروع کیا ہے اور پھر صاحب مشکات نے پورے 315 ناموں کو ذکر کر کے آخری نام وہ بسیدنا سماک ابن سعد الخزرجی رضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنہم اجمعین، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ کتابوں کے اندر حدیث کی ان بدری صحابہ کے نام 315 یہ ذکر کیے گئے ہیں، جس کا آپ کے سامنے اسکرین پر نظارہ کرایا گیا۔ تو ان ناموں کو اگر آپ عربی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ کو کہیں اردو میں بدری صحابہ کے نام مل جائیں تو آپ یوں دعا مانگ سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کے بعد تمام ان بدری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ تمام بدری صحابہ کے نام آپ پڑھیں جیسا کہ وہ لکھا ہوا ہوگا اردو ہی میں، اور پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان ناموں کی برکت سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرمائیں اور میرے والدین کی مغفرت فرمائیں، پھر آپ جو چاہے ساتھ میں دعائیں مانگتے چلے جائیں۔ تو پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر ان تمام صحابہ کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد لیتے چلے جائیں اور پھر اللہ سے یہ درخواست کریں کہ ان صحابہ کی برکت سے اور ان ناموں کی برکت سے میری دعا قبول فرما لیں۔ تو انشاءاللہ جیسا بزرگوں کا اور سلف کا تجربہ ہے، اس تجربے کے مطابق اللہ تعالیٰ برکات ظاہر فرمائیں گے اور ضرور بھی ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ میں اس موقع پر چونکہ بات لمبی ہو چکی ہے، ورنہ میں خود بھی ان تمام صحابہ کے نام آپ کے سامنے پڑھتا، لیکن اس وقت میں کافی بات لمبی ہو چکی ہے، اس لیے ناموں کو پڑھنے میں بھی مزید وقت لگے گا، 313 نام، تو اس لیے میں اس کو آپ پر چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ نام اسکرین پر بھی موجود ہیں، اور اگر کوئی اس کو مزید ان ناموں کو چاہتا ہے تو یہ نام ہم واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں اگر کوئی تقاضا کریں، بلکہ انشاءاللہ تمامی حضرات تک واٹس ایپ پر یہ نام پہنچا دیے جائیں گے، جن تک ہم یہ کلپ پہنچاتے ہیں ان کو واٹس ایپ پر یہ نام پہنچا دیں گے۔ تو آپ حضرات ان ناموں کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگیں۔ بزرگوں کا اور ہمارے اکابر کا اس وقت میں کہنا ہے کہ یہ مبارک دن ہے اور مبارک تاریخ ہے، مبارک رات ہے،
ہم اس وقت میں امت کے اوپر آئے ہوئے حالات کو دور کرنے کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کی مغلوبیت کو ہٹا کر کفر و شرک اور اہل کفر اور اہل باطل کے غلبے کو ختم کروانے کے لیے اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے خوب رو دھو کے دعا مانگیں کہ سوائے اللہ کے کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو دشمن کے سارے مکر و فریب کو چکنا چور کرے اور ساری ان کی سازشوں کا پردہ چاک کرے اور اسلام کو ان سب سے نجات نصیب کر کے غلبہ نصیب کرے۔ اللہ کی ذات سے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے۔ تو اس وقت میں سب حضرات سے التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ خوب دعا مانگیں، آج بھی، رات میں بھی، دن میں بھی، کل خوب بطور خاص اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور بالخصوص جو اس وقت میں مصیبت اور آفت آئی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بالخصوص اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔